زلت كتاب ربك حافظا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی نظر بد کے تعلق سے گفتگو ہوگی. نظر بد برحق ہے کسی حسد کرنے والے کی طرف سے یا نظر لگانے والے کی طرف سے. جب کسی انسان پر بری نظر پڑتی ہے تو وہ زہریلی نظر ایک تیر بن کے جا کے اسے لگ جاتی ہے. کبھی کبھی لگ جاتی ہے اور کبھی کبھی ہٹ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح کا فیصلہ کیا ہو یا اس بندے نے اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح سے اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہو. اگر وہ تیر نظر چلتی ہے اور اس نے اپنے آپ کو دعائیں پڑھ کر کے اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لیا ہے تو وہ تیر ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ تیر لگ کر کے اس میں اثر انداز ہوتی ہے. اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر ہم پر نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اللہ ہی اسے دور بھی فرماتا ہے. تو نظر بد بالکل برحق ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد بالکل برحق ہے. اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ جاتی تو نظر بد آگے بڑھ جاتی. اس کے علاج کی دو صورت ہے. اگر کسی پر نظر بد لگ جائے اور معلوم ہو کہ کس شخص نے نظر لگائی ہے، یعنی کسی شخص نے کسی شخص کو دیکھا اور یا کوئی نعمت کسی شخص کے پاس دیکھی اور وہ اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا، بارک اللہ نہیں کہا، اللہم بارک برکت کی دعا نہیں دی، تو اس وقت سخت خطرہ ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. تو اگر اس صورت حال سے کسی کا سابقہ پڑ جائے اور کسی حاسد نے یا کسی شخص نے نعمت دیکھ کر کے اوہ کر کے جو ہے گہری سانس کھینچی اور برکت کی دعا نہیں کی، تو اس شخص سے پانی لے کر کے اس کے غسل کے پانی کو لے کر کے اس بندے کو غسل دلانا چاہیے جس پر کی نظر پڑی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر کے اپنا پانی دے دو. کسی کو یہ جو ہے اکڑ نہ ہو جائے کہ نہیں میں تو نظر نہیں لگاتا، میں تو پانی نہیں دینے والا ہوں. جب آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ کی زہریلی نظر اس پر لگی یا آپ کے ساتھ جو شیطان رہتا ہے یا دوسرے شیاطین نے اس موقع کو، جب آپ نے برکت کی دعا نہیں کی، اس موقع کو غنیمت جان کر کے اس شخص پہ حملہ کر دیا، تو اب آپ اپنے بھائی کو کیوں فائدہ پہنچانے سے گریز کرتے ہیں؟ آپ غسل کر کے اپنا غسل کا پانی دے دیجئے اور تاکہ وہ اس سے نہا لے اور اس کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں ایک تفصیلی حدیث آتی ہے جو مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے. ابو امامہ بن سہل ابن حنیف یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کی طرف آپ کے ساتھ ساتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ سہل بیمار پڑ گئے ہیں اور سخت بیمار ہیں، سر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی پر تمہاری تہمت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، عامر ابن ربیعہ نے ان کو دیکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ ان سے ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مار ڈالنا چاہتا ہے؟ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگی تھی تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی تھی؟ جاؤ غسل کر کے اپنا پانی انہیں دو. چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ دھویا، اپنا چہرہ دھویا، اپنی کہنیاں دھوئیں، اپنے گھٹنے دھوئے، اپنے
پیر کے جو ہے کناروں کو دھویا، اپنے ازار کے اندرونی حصے کو دھویا، اور یہ سارا پانی ایک پیالے میں اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اس پانی کو ان پر جو ہے سہل رضی اللہ عنہ پر، ان کے سر پر اور ان کی پیٹھ پر پیچھے سے ان کی پشت پر ڈال دیا گیا، اور جو ہے اس کے بعد میں وہ بالکل اس طرح سے چنگے ہو گئے، ایسا افاقہ ہو گیا کہ جیسے انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دیا ہوا طریقہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کس شخص کی نظر لگی ہے تو اس سے غسل کرا کے اس کا پانی لے کر کے مریض پر یہ پانی ڈالنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے نظر لگائی ہے اور کس طرح نظر لگائی ہے، تو پھر قرآنی آیات کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کے ذریعے سے علاج کیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، سورہ الحمدللہ رب العالمین اور آیت الکرسی پڑھ کر کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور اسی طرح سے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور ایسے ہی معوذتان قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی اور آیتیں جیسے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ایسے ہی قرآن کی آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور ایسے ہی یہ آیت ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراہیم الكتاب والحکمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ اور ایسے ہی یہ آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ایسے ہی یہ آیت قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ تو ان آیات کو پڑھ کر کے اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں جیسے اللہم رب الناس اذهب الباس اشفه وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور ایسے ہی بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اور ایسے ہی جو ہے جو دوسری دعائیں ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اسی طرح سے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پڑھ کر کے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان دعاؤں کو پڑھ کر کے بھی دم کیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، اللہ کی اذن سے انہیں شفا حاصل ہو۔ یہ میرے بھائی نظر لگنے کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نظر بد کا نظر بد کے علاج کا شرعی طریقہ اپنانے کی توفیق دے، اور غیر شرعی طریقوں سے جو جائز طریقے نہیں ہیں جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے شریعت کی طرف سے، جس کی ہدایت نہیں ہے، ان طریقوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔